البخاری حدیث نمبر 112 اللہم صلی وسلم علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال قضاء نے بنو لیث کے ایک شخص کو اپنے اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جسے بنو لیث نے قتل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل یا فیل ہاتھی کو روک دیا۔ امام بخاری نے کہا، ابو نعیم نے اس ایسے ہی شک کے ساتھ کہا ہے، اور رسول اللہ اور اہل ایمان کو ان کافروں پہ غالب کر دیا گیا۔ خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ آگاہ رہو، یہ میرے لیے بھی دن میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار، اس وقت بھی حرام ہے وہاں کہ کانٹے نہ کاٹے جائیں، نہ اس کے درخت قطع کیے جائیں۔ اعلان کرنے کے علاوہ وہاں کی گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اسے دو میں سے ایک کا اختیار ہے، دیت قبول کر لے یا قصاص دلوایا جائے۔ اتنے میں ایک یمنی شخص آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسقر خوشبودار گھاس، یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر اسقر، یعنی وہ کاٹ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدوین احادیث کی بنیاد خود زبان نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی جا چکی تھی۔ اسے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نہایت اہتمام سے ترقی دی گئی۔ اب جو لوگ اسے عجمی سازش قرار دیتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں وہ دشمن اسلام ہیں۔ ان کی باتیں قابل التفات نہیں ہیں۔